کویت میں ایران کے ڈرون حملے میں مارے گئے 6 امریکی فوجی کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی۔ لاشوں کو ڈور ایئر بیس پر لایا گیا جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جی ڈی وینس اور سینئر فوجی حکام بھی موجود تھے جنہوں نے فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خطے میں امریکی اڈوں سے حملے ہوئے تو انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔ ایرانی سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل کا رد عمل۔ علی لاریجانی نے واضح کیا ہے کہ ایران کا ہدف خطے کے ممالک نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈے ہیں۔ دشمن کو جواب دینا ایران کا حق اور مستقل پالیسی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، امریکہ کو کارروائیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، جنگ کی وجہ سے متاثر ہوا۔ علی لاریجانی نے کچھ امریکی فوجیوں کو قیدی بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملوں میں پہل نہیں کریں گے، ایران کا بڑا اعلان۔ عبوری لیڈرشپ کونسل نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، جب تک کسی ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی کارروائی نہیں کریں گے، مگر امریکہ اور اسرائیل کی غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق صدر پزشکیان کے معافی کے بیان کے بعد اندرونی اختلافات نمایاں ہو گئے۔ ایران کے مذہبی حلقے اور طاقتور پاسداران انقلاب ایسے بیان کو کمزوری کا اظہار قرار دے رہے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان رہبری کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران پر پہلے حملے میں وہ ہدف مارے گئے جو وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات کے لیے زیادہ تیار سمجھے جاتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں پھیلنے والی تشدد کی لہر پیچیدہ اور خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 6 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکی حکام نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران اب بھی اپنے میزائل پروگرام کا آدھا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے ڈرون پروگرام کا بڑا حصہ بھی ابھی فعال ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے محاذ سنبھال لیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات بھی زیر غور لائے گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 90.90 فی بیرل میں فروخت، WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 12.21% اضافہ، برطانوی برینڈ کروڈ آئل 92.69 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ برینڈ آئل کی قیمت میں 8.52% اضافہ دیکھا گیا۔ پیٹرول مہنگا، اتنا مہنگا، ایسا کیوں کیا؟ کیا پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی؟ 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا؟ عالمی منڈی میں قیمت کتنی بڑھی؟ نیا تیل کتنی قیمت پر خریدا گیا؟ پروگرام میرے سوال میں ابصار عالم کے مشیر خزانہ سے ایک کے بعد ایک سخت سوالات۔ خرم شہزاد بغیر تیاری پروگرام میں آ بیٹھے، سوال گندم تو جواب چنا دیتے رہے۔ مشیر خزانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہی، پریشانی جھلکتی رہی۔ خرم شہزاد تسلی بخش جواب دینے میں ناکام، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، الٹا حکومتی اقدام کا ناکام دفاع کرتے رہے۔ مشیر خزانہ نے خود مفت تیل استعمال کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ مہنگے پیٹرول کے سوال پر یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے اور PIA کی نچکاری کا کہتے رہے۔ ان پہ بڑھایا ہے جس پیٹرول پہ، وہ کب آپ نے امپورٹ کیا تھا؟ 20 دن کا سٹاک ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے اوپر جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ 1 لیٹر اگر امپورٹ کر رہے ہیں، جس پرائس پہ امپورٹ کر رہے ہیں وہی لیٹر اسی پرائس پہ بیچنا ہے، اوپر جائے گا۔ جی ایگریڈ۔ تو آپ نے 4 روپے کچھ دن پہلے بڑھائے تھے، وہ 4 روپے کا تیل تو جنگ سے پہلے کا آیا ہوا ہے، اور وہ 20 دن کے کچھ دن سے پہلے آیا ہوا ہے۔ آپ نے 55 روپے بڑھایا نا جی، یہ اس کی بینچ مارک کیا تھا؟ کس وجہ سے 55 روپے بڑھایا؟ سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کتنے سے کتنی گئی؟ سر 88 سے لے کر 130 تک پہنچ چکی ہے ابھی، جو کروڈ آئل ہے نا، کروڈ آئل ابھی نا، جی ابھی کی بات آپ نے خریدا نیا تیل؟ سر بالکل۔ کتنے پہ خریدا؟ پیٹرول جو نئے آرڈرز آ رہے ہیں وہ نئی پرائس پہ آ رہے ہیں نا، تو وہ مارکیٹ میں کب آئے؟ سر وہ مارکیٹ میں آئے یا نہ آئے، وہ خرید لیے نا آپ نے، خرید لیے، ہاں، تو پرائس آ گئی نا۔ وہ ایک منٹ ٹھہریں، اگر
कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना। आपको सर देखिए टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता, ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर। प्राइसेस मिली है ना, इतनी नई प्राइसेस भी आपने करनी है, ठीक है, तो प्राइसेस आई है ना। हाँ, तो वो जब आई हैं प्राइसेस, वो जो बढ़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, आपने उस रेट पे खरीदा? जी उसको पास ऑन कर दिया है। आपने खरीदा, वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया वो जिस रेट पे, मुझसे रेट ले रहे हैं आज आप 8 मार्च का। ऑपोजिशन में हो तो तनकीद, हुकूमत में आए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का भरपूर दिफा। वफाकी वज़रा मैदान में आ गए, कहा जंग के बाइस आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल कम महंगा किया। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक 110 के बजाय 55 रुपये इजाफा किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ते हैं। एहसान इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भी एक्स पर पैगाम, कहा सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहिब, कौम बहरान के मुकाबले के लिए आपके साथ है। ईरान का जवाबी वार हमलों की 27वीं लहर। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में हैफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। UAE वजारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबारशा के करीब ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, गाड़ी में आग लग गई। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में सऊदी अरब का ईरान को पहली बार जवाबी हमलों का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि सऊदी सरजमीन और तेल की तंजीमात पर हमले जारी रहे तो इसका जवाब देंगे। कतर के अमीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक राब्ते में ईरानी हमलों और इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमीर कतर की जानिब से कहा गया कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुल्क की हालात जंग में होने का ऐलान कर दिया। कहा अपने मुल्क के लिए फ़र्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। UAE की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं हैं। और अभी ओस्लो से खबर आ रही है, जहां नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका हुआ है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है धमाके में जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। तो नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका, धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है।